من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ شعر نمبر جو ہے ہمارے پاس 10 ہے۔ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمییز حصل۔ ترجمہ جو ہے وہ یہاں پہ واضح ہے شعر کا کہ جر کے ذریعے سے، تنوین کے ذریعے سے، ندا یعنی اسم منادہ واقع ہوتا ہے، اور الف لام داخل ہونے کے ذریعے سے، اور مسندن اور مسند کے ذریعے سے۔ للاسم تمییز، اسم کے لیے تمییز حاصل ہوتی ہے۔ اسم کے لیے تمییز یعنی تمییز کیا ہوتی ہے؟ جدائی۔ تو یہ گفتگو جو ہے وہ علامات اسم کی ہے، اور ناظم نے یہاں پہ شعر کے اندر اسم کی 5 علامات کو جو ہے وہ شمار کیا ہے: جر، تنوین، ندا، ال اور اسناد، جس کی شرح جو ہے وہ ابن ناظم بیان کریں گے۔ اس شعر کی جو ترکیب ہے اس کے متعلق کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک ترکیب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بالجر و تنوین، یہ جار مجرور ہیں، یہ متعلق ہو رہے ہیں حاصلہ کے، کیونکہ حاصلہ کیا مطلب؟ یعنی حاصل ہوتی ہے جر کے ذریعے سے تمییز، تو یہ حاصلہ کے متعلق ہو گئے۔ اور والتنوین والنداء وال ومسند، یہ سارے کا سارا عطف ہے کس کے اوپر؟ بالجر کے اوپر، کیا یہ عطف ہے۔ للاسم، یہ بھی جار مجرور ہے، اور یہ کیا بنے گا جی؟ خبر مقدم بنے گا۔ یہ جار مجرور جب خبر مقدم بن رہا ہے تو اس کو ہم متعلق کرتے ہیں فعل محذوف کے یا اسم محذوف کے۔ اور تمییز حاصل جو ہے یہ موصوف صفت کیا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تمییز حاصل ہونے والی جار، تنوین، ندا اور ال اور مسند کے ذریعے سے موجود ہوتی ہے اسم کے لیے، یعنی یہ اس کا ترکیب کے مطابق دقیق ترجمہ بن جائے گا۔ اگر اس عبارت کو ہم سیدھا کریں تو اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ تمییز حصل یا التمییز الحاصل، معنی کے اعتبار سے التمییز الحاصل بالجر والتنوین والنداء والمسند للاسم، حاصل للاسم، یہ حاصل خود اس کا اپنی صفت آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک یہ ترکیب ہو سکتی ہے۔ اور دوسری ترکیب ہم اگر ایک کرنا چاہیں تو ہم یہ کریں کہ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند کو جو ہے وہ متعلق کریں تمییز کے، ٹھیک ہے، کہ تمییز بالجر، اور حاصلہ کو کیا بنائیں جی؟ خبر بنا لیں، ٹھیک ہے، اور للاسم کو جو ہے وہ متعلق کر دیں کس کے لیے جی؟ حاصلہ کے۔ تو پھر کیا ہو جائے گا کہ اسم کے لیے حاصل ہوتی ہے جر، تنوین، ندا، ال اور مسند کے ذریعے سے تمییز، تو پھر تمییز کا تعلق ہم کس سے بنائیں گے؟ جر کے ذریعے سے، یعنی جر کے ذریعے سے تمییز حاصل ہوتی ہے اسم کے لیے، تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا۔ تو یعنی 2 ہمارے پاس ترجمے آ رہے ہیں اور 2 کیا آ رہی ہیں؟ ترکیبیں آ رہی ہیں۔ پہلے ترجمہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ جر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جر، تنوین، ندا، ال اور مسند کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے تمییز، کس کے لیے ہوتی ہے؟ اسم کے لیے ہوتی ہے، بلکہ ہم اس کو موصوف صفت کا ترجمہ کرنا ہے نا، یعنی جر، تنوین، ندا اور ال اور مسند کے ذریعے سے حاصل ہونے والی تمییز اسم کے لیے موجود ہوتی ہے، یہ پہلی ترکیب کا ترجمہ بنے گا۔ دوسری کے مطابق ہم نے بالجر وغیرہ کو متعلق کیا تمییز کے، تو ہم یہ کریں گے کہ جر، تنوین، ندا، ال اور مسند والی تمییز اسم کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ تو دوسری ترکیب میں ہمیں کوئی معذوف کیا ماننے کی ضرورت نہیں پڑ رہی وہاں پہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آتے ہیں، شرح میں آ جاتے ہیں۔ قد عرفت ان الکلمۃ تنقسم الی 3 اقسام، آپ جان چکے ہیں کہ کلمہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے 3 اقسام کی طرف: اسم و فعل و حرف۔ فلا بد من معرفت ما، پس ضروری ہے کہ من معرفت ما، اس کی معرفت حاصل کی جائے کہ ما یمیز بعضها عن بعض، کہ جو جدا کرتا ہے بعض کلمہ کو دوسرے بعض سے،
وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّقْسِيمِ، اگر معرفت ہی نہ ہو انسان کو کہ اسم فعل اور حرف کے درمیان کیا تمییز ہے اور کیا فرق ہے، تو پھر اس تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا أَخَذَ فِي بِيَانِ ذَلِكَ، یہ جو لفظ اخذ ہے اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اور یہ نحو میں جو ہے وہ افعال شروع میں شمار ہوتا ہے۔ تو اخذ کا مطلب شروع ہو گئے، یعنی وَلَمَّا أَخَذَ جب شروع ہوئے، کون شروع ہوئے؟ ناظم، جب ناظم شروع ہوئے فی بیان ذالک، اس بات کو بیان کرنے کے لیے، کس بات کو بیان کرنے کے لیے؟ تمجیز کو، کہ ایک کلمہ دوسرے کلمہ سے کیسے جدا ہوتا ہے، جب اس کو بیان کرنے کے لیے شروع ہوئے تو ذکر الاسم علامات تخصہ، تو انہوں نے اسم کے لیے علامات ذکر کی، کون سی علامات؟ کہ جو اس کے لیے خاص ہیں۔ اور وَيَمْتَازُ بِهَا، یعنی یمتاز الاسم، اسم ممتاز ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، بہا، ان علامات کے ذریعے سے۔ کس سے جدا ہوتا ہے؟ ان قسیمہ، اپنی دو قسیم سے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک قسم لفظ بولا جاتا ہے جس کی جمع اقسام آتی ہے، ایک قسیم بولا جاتا ہے، قسیمان اور قسیمون۔ تو فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ لحاظ اور سوچنے کا کیا فرق ہے کہ آپ کس اینگل سے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کلمہ کو دیکھ رہے ہیں تو کلمہ کی کیا ہوں گی؟ قسمیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کلمہ کی قسم کیا ہے؟ اسم ہے، کلمہ کی قسم فعل ہے، اور کلمہ کی قسم کیا حرف ہے، اگر آپ کلمہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسم فعل اور حرف کو آپس میں دیکھ رہے ہیں تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ قسیم کہیں گے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اسم فعل کے لیے کیا ہے جی؟ اسم فعل کے لیے قسم نہیں ہے، بلکہ اسم فعل کے لیے قسیم ہے، اس کے مقابلے میں فعل حرف کے لیے کیا ہے؟ یہ قسیم ہے۔ تو ان تینوں کو ہم کیا کہیں گے؟ قسیم کہیں گے۔ علیکم السلام۔ اچھا، وَتِلْكَ الْعَلَامَاتُ ہِیَ، اور یہ علامات ہمارے پاس کون سی ہیں؟ ہِیَ، وہ یہ ہیں، جر، تنوین، ندا، اللام اور اسناد الیہ۔ اب اس کی کیا کریں گے؟ ایک ایک کر کے وضاحت کریں گے۔ 5-6 علامات ہمارے سامنے آ گئے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گئی؟ جر آ گئی۔ اما جر، جر سے جو ہے وہ کیا مراد ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، مجرور واقع ہونا۔ تو مجرور کیا چیز واقع ہوتی ہے ہمارے پاس؟ مجرور تو اسم ہوتا ہے، یہ تو کیا ہے؟ یعنی جر کس وجہ سے آتی ہے؟ جر کا عامل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک حرف جر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، دوسرا کیا ہے؟ مضاف، تیسری چیز جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تابع۔ توابع کے ساتھ صفت پڑی نا، اگر آپ ایک مجرور کی صفت لا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگی؟ تابع۔ اس کی ہم ایک مثال لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ جر کی تینوں اقسام کیا آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ مثال کیا ہے کہ مررت بے غلام، ٹھیک ہے، مررت بے غلام زیدن، آگے لکھیں جی الفاضل، زیدن الفاضل، وہ زید جو فاضل ہے۔ اچھا، اس کی میں جر کی تینوں اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ بے غلام کو یہاں پہ جر کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حرف جار ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ زیدن کو کیوں جر دی ہے جی؟ مضاف الیہ ہے، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ فاضل کو کیوں جر دی ہے؟ کیونکہ یہ زید کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت واقع ہو رہا ہے۔ صفت کس میں سے ہے؟ توابع میں سے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تابع، کیونکہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی ہم شرح میں کیا کہیں گے کہ یہ جو جر کی انہوں نے علامت بیان کی ہے، اس کے اندر 3 چیزیں کیا ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اسم جو ہے وہ مجرور واقع ہوتا ہے، یہ پہلی بات، اسم جو ہے وہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، اور اسم ہی جو ہے وہ تابع واقع ہوتا ہے۔ کس کا تابع واقع ہوتا ہے؟ یعنی مجرور کا تابع واقع ہوتا ہے، چاہے وہ مجرور حرف جار کی وجہ سے ہو یا وہ مجرور کیا ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہاں پہ اگر ہم دقت کریں تو مصنف کیا ہے؟ ابن ناظم نے یہاں پہ جر بالحرف نہیں کہا کہ اسم کی جو علامت ہے وہ حرف کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے، یہ نہیں کہا۔ اما الجر مطلقاً کہا، ٹھیک ہے۔ تو مطلقاً جر کہا تو پھر اس کی شرح میں آپ کو یہ 3 چیزیں کیا لے کر آنا ہوں گی۔ فمختص بالاسماء، تو یہ جو ہے وہ جر جو ہے وہ اسماء کے ساتھ کیا ہے؟ مختص ہے۔ یہاں پہ جب یہ سوال ہوا کہ بھئی
جر اسماء کے ساتھ کیوں مختص ہے، یہ فعل کے اندر اور حرف کے اندر جر کیوں نہیں آ سکتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی یہ وجہ کیا بیان کر رہے ہیں، لأن كل مجرور مخبر عنہ فی المعنی، یہ پہلے کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، صغرا بنا، کہ ہر مجرور کیا ہوتا ہے، مخبر عنہ ہوتا ہے۔ مخبر عنہ یعنی مخبر عنہ جس کے متعلق خبر دی جائے، جس کے متعلق خبر دی جاتی ہے وہ تو مبتدا ہوتا ہے نا، مخبر عنہ۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، فی المعنی، معنی کے حساب سے، ٹھیک ہے، معنی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مجرور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے جی، کل مجرور نکال۔ اب مرر تو بے غلام آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ بے غلام جب آپ نے کہا تو آپ غلام کے متعلق کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں جی اس غلام کے پاس سے گزرا، تو غلام کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پہ، معنی کے حساب سے، کیا آپ اس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے زید کو جب مجرور کہا تو آپ اس کے بارے میں بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں زید کے غلام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لہذا زید بھی کیا ہو گیا، معنی کے اعتبار سے مخبر عنہ ہو گیا۔ اور الفاضل جب کہا تو الفاضل کے متعلق بھی آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ الفاضل جو ہے وہ زید جو ہے جس کی صفت جو ہے وہ الفاضل ہے، میں اس فاضل کی کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ معنی کے اعتبار سے ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، الحدیث عنہ، المخبر عنہ، جس کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ پہلی بات ہوگی۔ اچھا پھر کیا ہو گیا جی، یہ دلیل کیسے بنے، یہ کیا ہو گیا، صغرا ہو گیا، دلیل استدلال میں سے کہتے ہیں صغرا کہتے ہیں۔ کبرا کیا ہے کہ ولا یخبر الا عن الاسم، اور آپ خبر نہیں دے سکتے مگر کس کے متعلق خبر دے سکتے ہیں، اسم کے متعلق، یعنی آپ بات نہیں کر سکتے کسی کے متعلق جس کے متعلق بھی آپ بات کریں گے وہ اسم ہوگا، کسی کی غیبت کریں گے تو بھی وہ اسم ہوگا، کسی کے فضائل بیان کریں گے تو بھی وہ اسم ہوگا، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ اور تجزیہ کریں گے تو وہ بھی کیا ہوگا، اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعل کی نہ کوئی غیبت کی کر سکتے ہیں، ضرب مثلا فعل ہے کہ ضرب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، ہاں ضرب کو اسم کے طور پہ لیں گے تو پھر آپ اس کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے ضرب فعل ماضی ہے، ضرب فعل الماضی کی ترکیب کیا کرتے ہیں، ضرب کو کیا بناتے ہیں، مبتدا بناتے ہیں، فعل الماضی کی اس کی کیا بناتے ہیں، خبر بناتے ہیں، ضرب فعل آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ کیا لگایا ہم نے، ضرب فعل، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ مخبر عنہ کیا ہوتا ہے، فقط اسم واقع ہوتا ہے، آپ نے کبھی ضرب فعل میں ضرب مبتدا واقع ہو رہا ہے، فعل خبر ہوگی تو لہٰذا مخبر عنہ کیا واقع ہو رہا ہے، فعل واقع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ بھئی ضرب جو ہے وہ مبتدا واقع نہیں ہو رہا بلکہ کلمہ تو ضربہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، یہاں پہ لفظ کلمہ کیا ہے، محذوف ہے، لہٰذا آپ یہاں پہ ضربہ کو فعل اگر کہہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کو اسم کے طور پہ کیا لے رہے ہیں کہ کلمہ تو ضربہ فعل، مبتدا جو ہے وہ کچھ ضربہ واقع نہیں ہو رہا، کیونکہ ضربہ کے یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے، ضربہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس نے مارا، اور باقاعدہ آپ یہ فعل کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، آپ ایک کلمہ کے بارے میں آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ضربہ کا کلمہ ہے یہ کیا ہے جی، فعل ہے، لہذا وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ مراد یہاں پہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے، کلمہ تو ضربہ، یا ضربہ کو آپ بطور کلمہ کے لے رہے ہیں، بطور اسم کے لے رہے ہیں، بطور صیغہ کے لے رہے ہیں، تو تب جا کے کیا اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو لہٰذا فعل کے بارے میں بھی جب بات کرنی ہوگی تو اس کو بھی ہمیں اسم کے اندر کیا کنورٹ کر کے لے کر جانا ہوگا، کلمہ تو ضربہ، صیغہ تو ضربہ۔ اسی طریقے سے حرف کے متعلق بھی ہے، یہاں پہ آپ حرف لگا لیں کہ الہ جو ہے یہ کیا جی، الہ حرفن ہے، الہ حرفن، ٹھیک ہو گیا، الہ حرفن تو الہ مخبر عنہ واقع ہو گیا نا، اس کے بارے میں آپ نے بات کر دی، ہم کیا کہیں گے، کلمہ تو الہ حرفن، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم نے کس کی تعویل میں کیا، اسم کی تعویل میں کر کے ہم نے کیا بات کی، تو لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ جس کے متعلق بھی آپ گفتگو کرتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے۔ اور قطر النداء میں ابن ہشام نے اس کو کیا تعبیر کیا تھا، حدیث و عنہ سے، اور وہاں پہ کہا تھا کہ یہ انفع العلامات ہے، کہ جہاں پہ ساری علامتیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں پہ آ کے اگر اس علامت کو آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اور وہاں پہ قمتو کی مثال دی تھی، ضرب تو قمتو، اس کے اندر جو تو ہے، تو کیا ہے، آگے کوئی تو کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، تو یعنی میں کے متعلق جب بات کروں کہ میں کھڑا ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا، اسم ہو جائے گا۔ تو یہاں سے کیا مصنف نے دلیل بنائی کہ مجرور اگر آپ کہتے ہیں کہ اسم کے علاوہ فعل اور حرف ہونا چاہیے تو مجرور تو کیا ہوتا ہے، مجرور ہمیشہ کیا واقع ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے مخبر عنہ واقع ہوتا ہے کہ اس کے متعلق آپ کیا گفتگو کرتے ہیں۔
اور جو بھی مخبرانو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوا کرتا ہے، فعل اور حرف کیا ہے مخبرانو واقعہ نہیں ہوا کرتا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بس اسم ہی کیا ہوگا، مجرور ہوگا، اسم کے علاوہ کوئی اور مجرور نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، فلا یجر الا الاسم، پس جر نہیں دی جائے گی سوائے کس کو، اسم کو۔ تو یہ صغرا کبرا اور یہ کیا ہو گیا، نتیجہ نکل آیا۔ جیسے زید اور عامر آپ کی اس مثال میں ہے کہ مررت بزید اور نظرت الی عامر، یہاں پہ ابن ناظم نے دو مثالیں دی ہیں۔ مررت بزید اس میں مجرور کس کے ذریعے سے ہے، حرف کے ذریعے سے ہے، اور نظرت الی عامر میں مجرور کس کے ذریعے سے ہے، حرف کے ذریعے سے ہے، یعنی دونوں مثالیں تھیں اور دونوں کیا ہے مجرور بالحرف دیتی۔ ٹھیک ہے، تو بہتر کیا تھا کہ ایک مثال مجرور بالحرف کی دیتے، ایک مثال مجرور بالاضافہ کی دیتے، اور ایک مثال مجرور بالتابع کی دیتے۔ اور اس کے لیے بہترین مثال یہ ہے کہ جو ابن عقیل نے کیا ذکر کیا، شرح ابن عقیل نے، کہ مررت بغلام زید الفاضل، مررت بغلام زید الفاضل۔ تو یہ ایک ہی مثال ہے، اسی ایک مثال میں کیا تینوں آپ کو شاید مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی علامت ہوگی اسم کی۔ دوسری علامت کیا اسم کی، تنوین ہے۔ تنوین کی کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ اما التنوین فهو نون ساکنۃ زائدۃ، تنوین نون کو کہتے ہیں۔ دوسری بات کہ نون ساکنہ ہوتی ہے، متحرک اس میں شامل نہیں ہے۔ تیسری بات کہ وہ نون زائدہ ہوتی ہے، زائدہ یعنی کلمہ کا اصلی حرف نہیں ہوتی، ایک کلمہ سے ہٹ کے ایک اضافی چیز ہے زائدہ، حروف اصلی کے مقابلے میں نہیں ہے، باقی کلمہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور تلحق کو آخر الاسم لفظاً و تسقط خطاً، تلحق کو لگتی ہے، ملحق ہوتی ہے۔ ملحق اور لاحق کے جب لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لاحقون اور سابقون، سابقون پہلے لوگ، لاحقون کیا ہے بعد والے، آخر والے۔ تو تلحق کو آخر الاسم کہ یہ ملحق ہوتی ہے اسم کے آخر میں، یعنی اسم کے آخر پہ یہ لگتی ہے، لفظاً لگتی ہے لیکن خط میں کیا ہے، گر جاتی ہے۔ لفظ کیسے کہتے ہیں، الصوت المشتمل علی بعض الحروف، لفظاً یعنی صوتاً، لفظاً کا مطلب کیا ہے، صوتاً، آواز میں، کہ آواز میں تو آپ اس کو اسم کے آخر میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ آواز اس نون کی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تسقط و خطاً، یہ جو نون ساکنہ زائدہ ہے یہ ساکت ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، خطاً یعنی کتابتاً، جب آپ کتابت کرتے ہیں لکھتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، گر جاتی ہے۔ تلفظ میں ہوتی ہے لیکن لکھنے میں نہیں ہوتی۔ جیسے مررت بزیدن میں اوپر کا زیدن میں کیا ہے، نون آ رہی ہے، زیدن نون آ رہی ہے لیکن نون کیا ہے، تلفظ میں آ رہی ہے، لکھنے میں نہیں آ رہی، اور وہ نون ساکنہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، زائد کا کوئی اپنا حصہ نہیں ہے، اور خط میں بھی کیا لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ انہوں نے تنوین کی تعریف کیا مکمل کر دی، جبکہ شرح قطر النداء میں اگر تنوین کی آپ تعریف جا کے دیکھیں تو انہوں نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا تھا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، کچھ ذہن میں ہے، انہوں نے وہاں پہ اضافہ کیا تھا لغیر توکید۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ تھا ان کا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نون ساکنہ ہے، زائدہ ہے، تلفظ میں آ رہی ہے، خط میں نہیں آ رہی، یہ نون ایسی ہونی چاہیے جو تاکید کے لیے نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو تاکید والی نون ہے یہ بھی آتی ہے اور اس سے بھی اسی طرح کیا لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، لام جو ہے وہ تاکید کری گئی، ولا یکونن، ٹھیک ہے، یہ نون تاکید خفیفہ میں لگائی، ولا یکونن۔ ٹھیک ہے، اس کو قرآن مجید میں کیسے لکھا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کو انہوں نے یوں لکھا قرآن مجید میں، آپ یہ سرچ کیجئے گا، ٹھیک ہے، ولا یکونن، یوں کر کے لکھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے دوسری مثال کیا ہے، لنسفعن، ہم جو ہے وہ ان کو کھینچیں گے، لنسفعن، ٹھیک ہے، اس کو قرآن مجید میں کیسے لکھا گیا ہے، یہ ساری قطر و ندا کی باتیں، لنسفعن یوں کر کے لکھا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ لنسفعن میں اور لیکونن میں تنوین پڑھی جا رہی ہے، لکھی نہیں جا رہی، یوں تو لکھی جا رہی ہے نا، پڑھی جا رہی ہے، لکھی نہیں جا رہی، اور نون کیا ہے، زائدہ بھی ہے، ساکنہ بھی ہے، ساری جو ابن ناظم نے تنوین کی تعریف کی ہے وہ ساری اس کے اوپر کیا فٹ بیٹھتی ہے۔
تو کیا اس کو ہم تنوین کہتے ہیں؟ لا یکونن میں تنوین کہتے ہیں؟ اس کو تنوین نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں نون تاکید خفیفہ، ٹھیک ہے۔ لا یکونن میں جو تنوین آ رہی ہے اسے تنوین نہیں کہتے، یعنی ہم یہ جملہ جب بول رہے ہیں کہ اس میں تنوین آ رہی ہے تو ہم یہ جملہ بھی کیا غلط بول رہے ہیں، ہم کہیں گے لا یکونن میں تنوین نہیں ہے، لا یکونن میں نون تاکید خفیفہ ہے کہ جسے الف کی شکل میں لکھا گیا، اور الف کی شکل میں یہ لکھا جاتا ہے۔ یہ بات کہاں پہ ہے؟ یہ بھی شرح خط النداء کے بالکل آخر پہ ہے، دوسری جلد کے آخر پہ، کہ وہاں پہ یہ بیان کیا تھی کہ اذن اور یہ جو نون تاکید خفیفہ ہے اس کو ہم کیا ہے الف کی شکل میں لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا لا یکونن اور نصباً مگر کو کہے کہ بھئی اس کے آخر پہ تنوین آئی ہوئی ہے تو آپ فوراً کیا کہیں گے؟ نہیں بھئی آپ جملہ غلط بول رہے ہیں، تنوین نہیں آئی ہوئی، اس کو کیا ہے آپ تنوین نہیں نہ کہیں۔ پھر کیا ہے اس کے آخر میں؟ اس کے آخر پہ کیا ہے؟ یہ نون تاکید خفیفہ ہے جسے الف کی شکل میں کیا لکھا گیا ہے۔ لیکن اگر تنوین کی تعریف آپ پڑھیں گے ابن ناظم کی تو وہ تو اس کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے کہ تلفظ میں نون بولنے میں آ رہی ہے، لکھنے میں نہیں آ رہی، تو وہ تو تنوین ہونی چاہیے، تو لہٰذا ہم اس کو تنوین کہیں۔ ہم کہیں گے نہیں جی تنوین کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ ابن ہشام نے کہا ہے کہ وہ غیر تاکید کے لیے ہونی چاہیے، تاکید کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ غیر توکید والی بات کیا ہے، یہ چیز ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ابن ناظم ٹھیک ہے یا جو ہے وہ ابن ہشام ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر کیا ہے غور کریں اور نتیجہ دیں کل آخر پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں ایک اور ہنٹس دے دیتا ہوں کہ شرح خط النداء جو دوسری جلد تھی اس کے آخر میں نون کو جو الف لکھنے کے طریقے تھے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں اذان بھی آ جاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے، ایک اور چیز بھی کیا آ جاتی ہے، وہاں سے آپ نتیجہ نکالیں کہ کیا غیر توکید کی قید لگانی چاہیے تھی یا نہیں لگانی چاہیے۔ ابن ناظم ظاہری بات ہے نحوی ہیں، ان کو بھی ان باتوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا غیر توکید کی قید نہیں لگائی، نہیں ہے نا قید لگی ہوئی۔ فَهُوَ نُونٌ سَاكِنَةٌ زَائِدَةٌ تَلْحَقُ آخِرَ الاسم لفظاً وَتَسْقُطُ خطاً، غیر توکید نہیں لکھا ہوا، ایسی ہے، ٹھیک ہوگی۔ اچھا، وہی اعلیٰ عنوان تنوین کی جو ہے وہ 4 قسمیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اسم کی کیا علامت بنتی ہیں، اور جو 2 قسمیں ہیں وہ اسم کی علامت نہیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مصنف نے نام لکھے تنوین الامکنہ امکنیہ کا زید و عمر، اور ان تنوینوں کو کیا تعریف نہیں لکھی۔ تنوین کی مکمل تعریف اور مثالیں یہ آپ کو کہاں پہ ملیں گی؟ شرح ابن عقیل میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ شرح ابن عقیل جو کتاب اس کا صفحہ نمبر 30 پہلی جلد اور صفحہ نمبر 30، وہاں سے کیا ہے ہم اس چیز کو پڑھیں گے اور وہاں پہ تنوین کی تعریف اور وہ ساری چیز کیا ہے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ تنوین تمکین، یعنی جو یہاں پہ ابن ناظم نے کیا تعبیر استعمال کی؟ تنوین امکنیہ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ امکنیت کا ایک لفظ اور بھی لکھا گیا، وہ لفظ کیا ہے؟ تنوین التمکین، ٹھیک ہے۔ تنوین تمکین کی تعریف کیا ہے کہ وَهُوَ اللَّاحِقُ لِلْأَسْمَاءِ الْمُعْرَبَةِ، کہ جو اسماء معرب ہوتے ہیں ان کے آخر میں جو آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم تنوین تمکین کہتے ہیں، جیسے زید، رجل، یہ سارے معرب ہیں۔ یعنی تنوین تمکین کیا مطلب؟ تمام معرب، مبنی نہیں، تمام معرب اسماء کے آخر میں جو تنوین آتی ہے اسے تنوین تمکین کہتے ہیں، سوائے ایک کے۔ سوائے وہ ایک کون سا ہے؟ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم مسلمات ہیں، اس کے آخر میں جو تنوین آ رہی ہے اسے تنوین تمکین نہیں کہتے، اسے تنوین مقابلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے ابن عقیل نے یہ بھی کہا کہ جو قاضین کے آخر پہ تنوین ہے، جوارن اور غواشن، جو اس کے مقابلے میں آ رہی ہے، جو حرف حذف ہو گیا اس کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو اس کو بھی کیا ہے؟ تنوین تمکین نہیں کہتے، تنوین تعویض کیا اسے کہتے ہیں، جو کیا بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا تنوین تمکین کی ہم تعریف کیا کریں گے جو ابن عقیل نے کی، کہ ہر وہ تنوین جو معرب اسماء کے آخر میں آتی ہے سوائے 2 کے، ایک مسلمات والی تنوین، اسے تنوین مقابلہ کہا جاتا ہے، اور ایک تنوین کیا؟ یہ قاضین، جوارن، غاشن، کہ جو ایک حرف حذف ہو گیا تھا تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ آئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ یہ تنوین تنکیر ہے۔ تنوین تنکیر کسے کہتے ہیں؟ تنوین تنکیر کا تعلق فقط اسماء مبنی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ معرب کے اوپر داخل نہیں ہوتی، یہ اسماء مبنی کے اوپر داخل ہوتی ہے، اور یہ فرق کرتی ہے کہ یہ اسماء مبنی میں سے معرب کیا نام ہے، معرفہ کون سا ہے اور نکرہ کون سا ہے۔ سیب وہ جس کے آخر پہ آتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مبنی کی اقسام میں سے ہے، تو سیب وہ یہ کیا ہے جی؟
مبنی ہے۔ اب معرفہ نکرہ کی یہاں پہ بات کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، معرفہ تو کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے نا، کسی ایک بندے کا نام ہو۔ اگر سیبویہ سے مراد آپ کا وہی نحوی ہوگا، یہ تو پھر کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی اور سیبویہ مراد ہوگا تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ نکرہ بن جائے گا۔ سیبویہ جب یہ معرفہ ہوگا تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، سیبویہ پڑھیں گے، سیبویہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی مراد کوئی بھی سیبویہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہو جائے گا۔ جب یہ نکرہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ کیا لگائیں گے؟ تنوین لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ سیبویہ آخر، یعنی ابن ناظم نے کیا تعبیر کیا یہاں پہ؟ سیبویہ کی مثال دی کہ یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ پھر کیا کہا کہ وہ سیبویہ آخر، کوئی اور سیبویہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سیبویہ مبنی ہے، اور ہمیں یہ اگر پہچان کرنی ہو کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو ہم تنوین کو دیکھیں گے۔ اگر تنوین تنکیر ہوگی تو ہم اسے نکرہ کہہ دیں گے، اور اگر تنوین تنکیر نہیں ہوگی تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ یعنی جو علم مبنی ہوتے ہیں، اسما یعنی علم، جو علم مبنی ہوتے ہیں اگر وہ نکرہ کے طور پہ لیے جائیں گے تو اس کے اوپر کیا لگتی ہے؟ تنوین تنکیر لگتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مررت بسیبویہ اگر کسی نے کہا تو یہ کیا ہے؟ تنوین تنکیر نہیں لگی ہوئی، یہ معرفہ ہے۔ اور مررت بسیبویہ آخر کہا تو یہ کیا ہے جی؟ نکرہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تنوین مقابلہ ہے۔ تنوین مقابلہ کیا ہے؟ کہ جمع مؤنث سالم کے جو آخر پہ آتی ہے۔ مقابلہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مذکر سالم میں جو نون ہوتی ہے یہ اس کے کیا ہے؟ مقابلے میں ہے۔ جمع مذکر سالم میں نون ہے مسلمون، اور ادھر کیا ہے؟ مسلماتن ہو گیا۔ تو نون کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ جو آ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین مقابلہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ مسلمون میں جو علامت رفع ہے وہ نون ہے، تو مسلماتن میں کیا ہے؟ اسی نون کی جگہ پہ ہم کیا لے آئے؟ تنوین لے کر آ گئے۔ علامت رفع اور علامت جر یہ اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، یعنی اس کی مسلماتن کی نصب ہم کیسے دیتے ہیں؟ مسلماتن ہوگا نا، مسلماتن تو نہیں پڑھیں گے، بس یہی ہوگا کہ نصبی اور جری میں دونوں میں کیا ہے؟ یہ مسلماتن ہے، اور رفی میں کیا ہے؟ مسلماتن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تنوین سب کے اندر آئے گی، بس وہ نون نہیں آئے گی، نون کے بدلے میں کیا ہے؟ تنوین مقابلہ آئے گی۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ابن ناظم نے کیا چوتھا ہو جائے گا نا، ہاں، تنوین تمکین، جس کے نام تنوین امکنیت لکھا، دوسرا تنوین تنکیر، تیسرا کیا ہے؟ تنوین مقابلہ، اور چوتھا تنوین تعویض، ٹھیک ہے جی۔ ہین اذن اس کی کیا مثال دی۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اس کی شرح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابن عقیل سے ہم کیا پیش کر رہے ہیں کہ تنوین عوض یعنی جو کسی چیز کے عوض میں آتی ہے۔ کس چیز کے عوض میں آتی ہے؟ تین چیزیں ہیں کہ جس کے عوض میں کیا آپ تنوین لے کر آتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ جملہ، کہ جملہ کے بدلے میں کیا آتے ہیں؟ لے کر آتے ہیں جی؟ تنوین لے کر آتے ہیں۔ اس کی ہم ایک جو ہے وہ آسان مثال، جو عرفی مثال کیا بیان کی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھوں تو مثال کے طور پہ ہم ایک مثال بنا لیتے ہیں۔ جاء والدی، ٹھیک ہے، میرا والد آیا، حین اذن قمتو، ٹھیک ہے جی۔ جاء والدی، میرا والد آیا، تو حین اذن قمتو، تو اس وقت میں کیا ہے جی؟ کھڑا ہو گیا، واضح۔ اب یہ جو تنوین ہے نا یہاں پہ اذن، اس سے کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین عوض کہتے ہیں۔ یہ کس کے بدلے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے جملہ کے بدلے میں آئیے۔ حین اذن کا کیا مطلب ہے؟ کہ حین اذن یعنی حین اذ جاء، اس کو پورا کھولیں، حین اذ جاء، حین اذن یہ سارا حین کیا ہے؟ ظرف کو بیان کرنے کے لیے نا، حین اذ جاء کہ جب وہ آیا تو قمتو، میں کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا۔ اب اس میں ہم نے شارٹ کٹ کیا کہ یہ جو پورا جملہ تھا اس سے ہم نے کیا کیا؟ محذوف کیا، اڑایا، اور اس کے اوپر ہم نے کیا لگا دی؟ اس کے بدلے میں تنوین لگا دی، تو یہ کیا ہو گیا؟ حین اذن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابن عقیل نے یہاں پہ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھایا ہے، اور وہ قرآن مجید کی کیا آیت انہوں نے استعمال کی کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، ٹھیک ہے، کہ تم اس وقت کیا دیکھ رہے ہو؟ کس وقت؟ حین اذن کس وقت کہتے ہیں؟ اس کے بعد ایک جملہ ہے، وہ ساری آیات کو پڑھیں گے تو وہ جملہ کیا سمجھ آتا ہے
کہ جب روح جو ہے وہ گلے تک پہنچ جائے گی خوف کی طرح، تم کیا دیکھ رہے ہوگے، یعنی ہین اذ بالغت الروح الحلقومہ، تو یہ بالغت الروح الحلقومہ یہ پورا جملہ حذف کیا اور ہین اذن تنظرون اذن کیسے کر دیا۔ تو ہینا کیا ہوتا ہے، یہ ظرف واقعہ ہوتا ہے، اسے یعنی ظرف ہمیشہ کیا ہے مفعول فیہ کہتے ہیں نا، اس وقت میں کیا ہے تم ایسا کیا دیکھ رہتے ہو۔ اور ہینا مضاف ہوتا ہے از کی طرف، ٹھیک ہے، پھر از آگے خود کیا ہے جملہ کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے، وہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے یہ بدلے میں آتی ہے۔ تو از کو اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو اذن میں جو تنوین آئی ہے یہ مضاف الیہ کے بدلے میں آئی ہے، پورا جملہ جو محلاً مجرور واقع ہو رہا تھا، مضاف الیہ واقع ہو رہا تھا، اس کے بدلے میں یعنی مضاف الیہ کے بدلے میں یہ کیا آئی ہے، تنوین آئی ہے۔ تو تنوین تعویض کی یہ پہلی قسم ہو گئی کہ وہ تنوین جو جملہ کے بدلے میں آتی ہے، اور جملہ کے بدلے میں شارٹ کٹ میں ہم کیا کہیں کہ مضاف الیہ کو حذف کر کے تنوین لگا دیتے ہیں، از کیونکہ مضاف ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ داخل ہوتی ہے، اذن پہ، ہی نا اذن کی کیا ساری مثالیں ہیں۔ دوسری ہمارے پاس مثال کیا ہے کہ جو تنوین آتی ہے اسم کے بدلے میں، ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے کیا مثال دی ہے، کلن کی مثال دی ہے کہ یہ بھی وہی مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے۔ ایک مثال کیا بولی جاتی ہے کہ کلن قائمن، کلن قائمن کہ ہر کوئی کیا کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کلن قائمن، کلن کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مضاف الیہ ہے جو کہ محذوف ہے، وہ کیا ہے کہ کلو انسان قائمن، تو انسان کو ہم نے حذف کیا، مضاف الیہ کے بدلے میں ہم کیا ہے تنوین لے کر آگے کلن، اسے کیا کہتے ہیں عوض عن اسمن، یہ عوض عن جملتن عوض عن اسمن۔ تیسری ہمارے پاس کیا ہے کہ عوض عن حرفن، کہ جو حرف کیا عوض میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا مثال ہے، یہی جوارن اور غواشن کی انہوں نے مثال کی، جواریون تھا قاضیون تھا قاظم بن گیا، ٹھیک ہے، تو یہ جو نون وہاں پہ کیا ہے وہ یا گری وہاں پہ، اس کے کیا بدلے میں آ گئی، قاضیون میں یا ہم نے گرائی تو اس کے بدلے میں کیا ہم تنوین لے کر آگے قاظم، واضح ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ تنوین تعویض ہو گیا، اس کی شرح بھی کیا ہمارے سامنے آ گئی ساری۔ تو تنوین تعویض کی انہوں نے ایک ہی مثال دی ہے ہین اذن، یعنی جو ابن ناظم نے ہین اذن کی مثال دی ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ تنوین جملہ کے کیا عوض میں آتی ہے، جبکہ دو چیزیں یہاں پہ وہ چھوڑ کے مثالیں میں کہ جو اسم کے بدلے میں آتی ہے جیسے کلن قائمن، اور جو حرف محذوف کے بدلے میں آتی ہے جیسے قاضیون کو قاظم کیا پڑھتے ہیں جو یا کے کیا مقابلے میں آتی ہے۔ اچھا، پانچویں کیا ہے جی تنوین ترنم، اور چھٹی کیا ہے تنوین غالی ہے۔ تنوین ترنم کی کیا تعریف کرتے ہیں جی ابن ناظم، وَهُوَ الْمُبْدَلُ مِنْ حَرْفِ الْإِطْلَاقِ، کہ یہ تبدیل ہوتی ہے حرف اطلاق سے۔ حرف اطلاق کو قافیہ مطلق کہتے ہیں، یعنی جو شعر ہوتا ہے اس کے آخر میں اگر الف ہو، الف ممدودہ ہو، تو اس الف ممدودہ کو گرا کے اس کی جگہ پہ کیا لگا دیتے ہیں، نون ساکن لگا دیتے ہیں، یہ حرف اطلاق قافیہ مطلق ایسے کہتے ہیں۔ ایک قافیہ مقیدہ ہوتا ہے، مقیدہ میں آخر پہ الف نہیں ہوتی لمبی، وہاں پہ حرف صحیح ساکن ہوتا ہے، صحیح ساکن جو حرف آخر شعر کے آخر پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں رویہ مقید بھی اس کا ایک نام ہے، اور اس کا ایک نام کیا قافیہ مقیدہ بھی ہے۔ جو قافیہ مطلق کے آخر پہ آتی ہے اس کو گرا کے اور اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے اسے تنوین ترنم کہتے ہیں، اور جو رویہ مقید کے بعد آتی ہے قافیہ مقیدہ کے بعد آتی ہے اسے تنوین غالی کہتے ہیں۔ یہ مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ یا صاحب مہاج العیون الزرفن، یہاں پہ ظرف جو ہے نا اصل لفظ ہے ہمارے پاس، جو ایک صفت ہے عیون کی، ظرف کیسے کہتے ہیں، بہنے والی، ٹھیک ہے، آنسو بہانے والی۔ اچھا، اس کے اوپر ہم نے الف لام لگایا الظرفا، آگے کیا لگائیں گے، الف اطلاق لگائیں گے الظرفا، یعنی یہ شعر یوں بنا نا العیون الظرفا، آنسو بہانے والی آنکھیں، ٹھیک ہے جی، لیکن الف اطلاق کی جگہ پہ کیا لگائی، یہاں پہ تنوین لگائی، نون ساکن کیا لگا دی الظرفان، الف لام بھی داخل ہے پھر کیا تنوین بھی لگ گئی، حالانکہ الف لام کے ساتھ تنوین کیا نہیں لگتی نا، لیکن یہ تنوین کون سی ہے، تنوین ترنم ہے، یعنی تنوین ترنم میں پھر یہ قانون نہیں ہوتا کہ جی الف لام لگائیں گے تو تنوین نہیں لگے گی، بلکہ یہ تنوین ترنم جو ہے وہ فعل کے اوپر بھی لگ جاتی ہے۔ یہ دوسری مثال انہوں نے کیا دی،
من طلل کل اتحمی انہجن، انہجا کیا ہے؟ فعل ہے، انہجا کیا ہے؟ بوسیدہ ہو جانا کسی چیز کا، اس کے آخر پہ کیا لگا جی؟ تنوین لگا دی، انہجن، ٹھیک ہے جی۔ تو انہجا اصل میں پڑھتے شعر کے طور پہ لمبا کر کے، تو وہ ترنم کو انہوں نے چینج کرنے کے لیے کیا کر دی؟ انہجن کر دی۔ تو یہ جو تنوین لگ رہی ہے نا، تنوین ترنم، یہ الف لام اسم کے اوپر داخل ہے، پھر بھی لگ رہی ہے، فعل ماضی ہے تو یہ پھر بھی لگ رہی ہے۔ یہ تنوین ترنم اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کیا ہر جگہ پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو اصل میں اس کو تنوین کہنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ اس کو تنوین نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس سے کیا کہا جائے گا؟ نون زائدہ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تنوین کیا ہے؟ خط میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، کتابت میں نہیں ہوتی۔ ابن ناظم نے یہ تعریف کی، لیکن بہت سارے نحوی کیا ہے اسے تنوین کا نام دیتے ہیں، شاعر جو ہوئے شاعر کیا ہے اسے تنوین ترنم کہتے ہیں، حالانکہ تنوین کی تعریف اس کے اوپر فٹ بھی نہیں بیٹھتی، کیونکہ وہاں پہ واضح لفظ ہوتا ہے تنوین کی تعریف میں کہ لا خطن یا تسقط خطن، کہ کتابت میں نہیں آتی، جبکہ یہ کتابت میں لکھی جاتی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب بھی یہ شعر ہیں اس میں لکھی جا رہی ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہ تنوین ترنم کی یہ دو مثالیں ہوں گی۔ شعروں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا صاحب، اصل میں یہ یا صاحبی ہوتا ہے، تو اس کو وہ شارٹ کٹ میں یہ بہت زیادہ تعبیر آئے گی آگے بھی، یا صاحب کہہ دیتے ہیں، یا صاحبی یعنی میرا ساتھی، اے میرے ساتھی، ما حاج العیون ظرفن، کس چیز نے جو ہے وہ بہتی ہوئی آنکھوں کو کیا ہے؟ حاجہ رلا دیا ہے، یا حاجہ سوج جانا، سوزش ہو جانا، کہ آنسو بہتی ہوئی آنکھوں کو کس چیز نے کیا ہے؟ سوزش میں ڈال دیا ہے۔ من طلل، طلل کیسے کہتے ہیں؟ وہ جو آثار ہوتے ہیں، بوسیدہ آثار، کھنڈرات جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کھنڈرات کو کیا ہے؟ دیکھنے کی وجہ سے۔ کل اتحمی انہجن، اتحمی کہتے ہیں وہ ایک چادر ہوتی ہے، اوڑھنے کی چادر، کہ جیسے چادر کیا ہے؟ بوسیدہ ہو گئی ہو، چادر ایک بوسیدہ ہو جاتی ہے، تھوڑے تھوڑے اس کے اوپر پھٹ جاتی ہے درمیان سے، تو اسی طریقے سے جو کھنڈرات ہوتے ہیں، یعنی یہ شعروں میں چلتا ہے کہ جی محبوبہ کا گھر تھا، کھنڈر بن گیا، اس کو دیکھا تو وہ کیا رونے لگ گیا، یوں کر۔ بہرحال شاید مثال ہمارے پاس زورفن اور انہجن ہے۔ اچھا جی، اگلی تنوین کیا ہے؟ تنوین غالی ہے۔ تنوین غالی کی کیا انہوں نے تعریف کی کہ وَهُوَ اللَّاحِقُ لِلرَّوِيِّ الْمُقَيَّد، روی مقید کو قافیہ مقید بھی کہتے ہیں، یعنی قافیہ اور روی یہ دونوں لفظ کیا ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ قافیہ کی ایک تعریف یہ کرتے تھے کہ جو شعر کے آخری حرف سے پہلے والا ہوتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں، اور آخری حرف کو کیا کہتے ہیں؟ روی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تعریف روی مقید کسے کہیں گے؟ روی مقید یعنی ہر شعر کا آخری حرف جو صحیح ہو اور ساکن ہو، یہ روی مقید کی تعریف۔ روی مقید الحرف الاخیر الصحیح الساکن، شعر اور بیت کا جو آخری حرف ہوگا جو صحیح ہو، حروف علت میں سے نہ ہو، اور کیا ہو؟ ساکن ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ روی مقید کہتے ہیں۔ روی بمعنی قافیہ کے، قافیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ردیف، قافیہ، روی، ان کا فرق دیکھنا پڑے گا، دیکھیے کیا بنتا ہے۔ وقاتم الاعماء کے خاو المخترقن، اب المخترق، مخترق جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، اخترق اخترق مخترق، المخترق تھا اور مخترق میں کاف کیا تھی؟ ساکن تھی، تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ تنوین غالی آ گئی، مخترقن، یعنی دونوں کو کیا ہے ہم نے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مشتبہ الاعلام لما الخفقن، الخفق تھا، الخفق، خفق، اس کو کیا الخفقن کہہ پڑا۔ علامہ قول اخفش، اخفش نے جیسے شعر کو حکایت کی ہے تو وہ یوں کیا ہے اس کو پڑھا جا رہا ہے، المخترقن اور الخفقن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنوین کیا ہے؟ تنوین غالی ہے، یہ بھی کیا ہے اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، الف لام لگی ہوئی ہے اسم کے اوپر، پھر بھی کیا ہے یہ تنوین آ رہی ہے۔ اور ابن ہشام کی ایک شرح ہے الفیہ کے اوپر، اوز المسالک، انہوں نے کیا لکھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی آپ تنوین کہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ بھی خط میں کیا ہے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہذا اسے کیا کہ نون زائدہ کہیں۔ تو ابن ناظم اسے تنوین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تنوین ترنم اور تنوین غالی، وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ بولا جاتا ہے تنوین، اس کو ایک رواج ہے اس وجہ سے۔ وہاد الانواع کلھا، یہ جتنی بھی انواع تمام کی تمام سوائے تنوین ترنم اور غالی کے، مختصۃ بالاسماء، یہ ساری کی ساری کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اسماء کے ساتھ خاص ہیں۔
اچھا اب اس کی کیا دیں گے؟ دلیل دیں گے. ہاں کیوں اسماء، جیسے وہ جر کی دلیل نہیں تھی کہ جر کیوں اسماء کے ساتھ خاص ہے، فعل اور حرف کے اوپر کیوں نہیں آتی. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو تنوین ہے یہ خاص ہے اسماء کے ساتھ. پہلی صورہ بنائیں گے، لِأَنَّهَا لِمَعَانٍ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِهَا، یہ اس میں کہتے ہیں سارا کا سارا راز ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی تنوینیں ہیں، 4 ہی تنوینیں ہیں نا شروع والی، یہ ایسے معنی کے لیے آتی ہیں کہ لا تلیق بغیرها، جو اسم کے غیر کے شایان شان نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن الامکنیت، سب سے پہلے آپ امکنیت کو لے لیں. امکنیت یعنی ہر قسم کی تنوین آ سکنا اس کے اوپر، چاہے جر ہو، رفع ہو، جو بھی چیز ہو. یہ امکنیت ایسی چیز ہے کہ جو اسم کے اندر پائی جاتی ہے، فعل کے اندر نہیں پائی جاتی. فعل کے اندر جو امکنیت ہے، ہر قسم کی تنوین آنا، فعل کے اوپر تنوین آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب فعل کے اوپر تنوین کیوں نہیں آتی؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ آپ کس سے بنائیں گے؟ عربی زبان سے بنائیں گے، کہ عربی زبان میں اور شعر میں کوئی ایسا فعل نہیں ہمیں ملا کہ جس کے اوپر کیا تنوین آتی ہو. اسی طریقے سے تنکیر لے لیں، تنوین تنکیر. تنوین تنکیر کس کے فرق کرنے کو آتی تھی؟ معرفہ اور مبنی کا فرق کرتی تھی. معرفہ اور نکرہ کا، معرفہ اور مبنی نہیں آتی، اسماء مبنی کے اوپر تھی، اور فرق کس کا کرتی تھی؟ معرفہ اور نکرہ کا. تو یہ معرفہ اور نکرہ ہونا یہ فعل کی خصوصیت نہیں ہے، یہ بھی کس کی خصوصیت ہے؟ اسم کی خصوصیت ہے، حرف کی خصوصیت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. والمقابلہ للجمع المذکر سالم، اور جمع مذکر سالم کے جو مقابلہ میں تنوین آتی تھی، جمع مذکر سالم کے مقابلے میں نہیں آتی تھی. حقیقی تعبیر کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے جو نون تھی اس کے جو مقابلے میں آتی تھی تنوین. ٹھیک ہے. یہ جو مقابلہ ہے کہ اس نون کو گرا کے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ آپ کیا لے کر آ جائیں جی؟ تنوین لے کر آ جائیں. یہ بھی کس کی خصوصیت ہے؟ اسم کی خصوصیت ہے. فعل میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. وقبول الاضافت والتعویض عنہا، یہ چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں نا. تنوین تعویض جو ہم نے کہا تھا ہین اذن میں، ہین اذن میں اگر آپ کو شرح میں یاد ہو تو ہم نے کیا کہا کہ اذن حقیقت میں اذ مضاف اور ہوتا ہے آگے. تو کیا مطلب؟ قبول الاضافہ، یعنی اذ جب مضاف ہو رہا ہے تو اضافت کو خود قبول کرنا اور پھر اس اضافت کے بدلے میں کوئی چیز لے کر آنا. اضافت کو قبول کرنا یعنی مضاف الیہ ہونا، مضاف الیہ ہونا، اور پھر اس مضاف الیہ ہونے کے عوض میں کوئی چیز لے کر آنا. یہ بھی کس کی خصوصیت ہے؟ اسم کی خصوصیت ہے. یعنی مضاف ہونا اور مضاف الیہ ہونا یہ دونوں آپ کر لیں، مضاف ہونا اور مضاف الیہ ہونا. مضاف ہونا اور مضاف الیہ ہونا، اضافت کو قبول کرنا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لانا، یہ بھی کیا ہے؟ مما، ان چیزوں میں سے ہے. یعنی پوری عبارت کیا بنے گی؟ لأن الامکنیت والتنکیر والمقابلہ وقبول الاضافہ والتعویض عنہا مما، مما یہ 4 چیزیں ایسی چیزوں میں سے ہیں. یعنی یہ جو چاروں معنی ہیں یہ وہ والے معنی ہیں کہ استأثر بہ الاسم علی غیرہ. استأثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجیح دینا، خاص کرنا. استأثر یعنی اسم نے خاص کیا، استأثر الاسم، اسم نے خاص کیا بہی، ان چیزوں کے ذریعے سے. اسم نے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اسم نے خاص کر لیا ہے، اپنے آپ کو ترجیح دے دی ہے، علی غیرہ ہی، اپنے غیر کے اوپر. مما یعنی یہ چاروں چیزیں، تمکین ہونا کہ ہر قسم کی تنوین آ سکے، جر والی بھی. ٹھیک ہے جی. مقابلہ آنا کہ نون کے بدلے میں کیا ہے؟ یہ چیز آ جائے. معرفہ اور نکرہ ہونا، یہ چیز ہو گئی. اضافت کو قبول کرنا، اس کے بدلے میں کوئی چیز لانا. یہ چاروں کے چاروں معنی ایسے ہیں کہ استأثر الاسم، کہ اسم نے ان کے ذریعے سے ترجیح دی ہے خود کو کس کے اوپر؟ علی غیرہ ہی، یا اسم نے کیا ہے؟ خاص کیا ان چیزوں کو کس کے ساتھ؟ اپنے غیر کے اوپر. اپنے غیر سے کیا مراد ہے؟ حرف اور فعل. ان حرف اور فعل کی بات کی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ تنوین جو اسم کی علامت ہے وہ فقط کیا 4 قسم کی ہے: تنوین تمکین، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ اور تنوین تعویض. باقی جو تنوین ترنم اور غالی ہے اس کو جو تنوین کہا جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ صحیح تعریف کے مطابق نہیں کہا جاتا. بہرحال اگر اسے تنوین کہہ بھی دیں تو وہ اسم کے ساتھ نہیں خاص، بلکہ وہ اسم کے علاوہ فعل کے اوپر بھی چلتی ہے اور ہر جگہ پہ کیا آ سکتی ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.